کلپ نمبر 513۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو کھلا جادو کہہ کر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے ہیں، اور اس آیت میں ان کفار کی ایک اور باطل گفتگو ذکر فرمائی، وہ یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو جس عذاب کا وعدہ دیا تھا وہ جب ان سے مؤخر ہوا تو کفار تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ کس وجہ سے ہم سے عذاب روک دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے متعین فرمایا ہے تو ہم وہ عذاب ان پر نازل کر دیں گے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا بلکہ ان سب کو گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں اپنے کسی بندے پر نہ 2 خوف جمع کروں گا اور نہ 2 امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انتہائی دور اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں بے حد مصروف رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے مقربین پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ یہ سب قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے، البتہ مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قیامت کے احوال اور اس کی سختیاں نہیں دیکھے گا۔ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے، آمین۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ ترجمہ، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد مطلق انسان ہے، پھر آیت نمبر 11 میں اس سے صبر کرنے والے اور نیک مسلمانوں کا استثناء فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں مذکور الانسان میں مومن اور کافر دونوں داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الانسان سے کافر انسان مراد ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور صحت، امن اور وسعت رزق اور دولت عطا کریں، پھر یہ سب اس سے چھین لیں اور اسے مصائب میں مبتلا کر دیں تو بے شک وہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ
بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ ترجمہ، اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم کسی مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت کا مزہ چکھائیں، اور بیماری کے بعد صحت، تنگی کے بعد آسانی اور فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کریں، تو ایسا بندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچی وہ اب مجھ سے دور ہو گئیں، لیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھرتا ہے، اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت دور ہونے اور نعمت ملنے کے بعد ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید اطاعت کے لیے سر جھکا دینا چاہیے۔ شیخی کی خوشی منع اور شکریہ کی خوشی عبادت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخی کی خوشی منع ہے جبکہ شکریہ کی خوشی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ مذکورہ بالا دونوں خوشیوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شیخی کی خوشی میں نظر اپنی ذات پر ہوتی ہے اور شکریہ میں توجہ رب کریم عز و جل کی طرف ہوتی ہے۔ نیز شیخی غفلت پیدا کرتی ہے اور شکریہ کی خوشی جذبہ اطاعت پیدا کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔